السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے پہلے والے موضوع پر جو بات کی تھی بنی اسرائیل میں لڑکوں کا قتل، وہ تھا ہمارا پہلا حصہ۔ اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ ہی رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، ان کی والدہ، ان سے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے، اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے سب کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور ہامان اور ان کا لشکر چوک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ طے پہلے کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے گھر میں پرورش پائیں گے، اور ان کی بیوی جو تھی انہوں نے ان کی پرورش کی، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے فرعون، تو ان کی حد سے زیادہ ان پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، ان کو بہت ہی پسند آیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اسی لیے ایسا سب کچھ ہونا منظور ہوا۔ وہ وہی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر اور ہر قسم کے میوے کھا، اور اپنے پروردگار کے صاف راستے پر چلتی رہے۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ شہد کی مکھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہاڑوں اور درختوں میں سے، کیونکہ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اس سے وہ شہد بناتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ شہد جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور جو ہے شہد مکھی کیسے بناتی ہے؟ پھولوں کے رس سے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہیں، حتیٰ کہ ایک دن دریا میں چھوڑ دیا اور اسے باندھنا بھول گئی، تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اور فرعون کے گھر والوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فرعون کی دشمنی اور غم کا سبب بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور ان کے کھولنے کی جرات ان میں نہ ہوئی، انہوں نے صندوق لے جا کر آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن الولید کے سامنے رکھ لیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہی کرتی گئیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور یہ تو ہونا ہی تھا کہ وہ بھول گئی، کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنتا ہے کہ انہوں نے رسی کو باندھنا وہ بھول چکی تھی، اور پھر جو ہے وہ صندوق جو دریا میں لہرتا ہوا چلا گیا فرعون کے محل کے پاس سے، کیونکہ پرورش تو وہاں پر اس کی ہونی تھی، تو ایک دن ایسا تو ہونا ہی تھا، ان کو تو ان کے گھر تک پہنچنا ہی تھا، تو وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پر پہنچ جاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ پھر جو ہے یہ ان کے لیے غم کا سبب تھے، کس کے لیے؟ فرعون کے لیے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور انہوں نے ہمت نہ کی، ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس صندوق کو کھولیں۔ پھر انہوں نے آسیہ بنت مزاحم جو تھیں، کہا جاتا ہے کہ ان کی وہ پھوپھو بھی تھی، ان کے حوالے یہ صندوق کیا۔ بقایا حصہ جو ہے دوسری ویڈیو میں دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، شکریہ۔